بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ اولاد سے نامحروم افراد کے لیے ہے کہ جو اولاد سے نامحروم ہے، شادی ہوئی ہے، کئی سال گزر چکا ہے، اولاد نہیں ہے اور اس کے انتظار میں ہے کہ اللہ جل شانہ اولاد دے۔ ہر آدمی اس کے انتظار میں ہوتا ہے، ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ شادی کے بعد، نکاح کے بعد اولاد ہو جائے۔ اولاد اللہ جل شانہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ جل شانہ کی فضل بھی ہے، کرم بھی ہے۔ جس کو اللہ جل شانہ چاہتا ہے بیٹی دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹا دے دیتے ہیں، اور جس کو اللہ جل شانہ چاہتے ہیں باج بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے، لیکن دعاؤں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے اللہ جل شانہ تقدیروں کو بھی بدل دے دیتے ہیں۔ اس طرح ہم اعمال کریں گے، اعمال کی وجہ سے اللہ جل شانہ ضرور اولاد عطا فرمائیں گے۔ بس اعمال کی وجہ سے ہم کو اللہ جل شانہ ضرور اولاد عطا فرمائیں گے، لیکن اعمال کرتے ہوئے ہمیں یقین ہو اللہ جل شانہ کی ذات پر۔ جب بندہ بے یقینی کے ساتھ عمل کرتا ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی دعا مانگتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میرا دعا کوئی قبول نہیں ہوتا ہے، تو اس کا دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس طرح دعا جب بندہ مانگتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، تو اس وقت بندہ یہ یقین رکھے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ جل شانہ سے میں جو مانگتا ہوں اللہ جل شانہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تمام کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے اللہ کی ذات۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، یبسط الرزق لمن یشاء، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے اللہ رزق وسیع کر دیتے تھے، ویقدر، جس کے لیے چاہتے رزق کو تنگ کر دیتے تھے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتے ہیں اللہ جل عزت دے، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دے، جس کو چاہتے ہیں ملک دے دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں اللہ ملک چھین لیتے ہیں۔ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، اللہ جل شانہ دن اور رات بنا دیتے ہیں۔ دن اللہ جل شانہ رات کے اندر داخل کر دیتے ہیں، رات دن کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ تولج اللیل فی النہار تولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی، رات سے دن نکالتے ہیں، دن سے رات اللہ جل شانہ نکالتے ہیں، اور زندے سے مردہ اللہ نکالتے ہیں، مردے سے زندہ نکالتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے، وہی اللہ ہے، وہی اللہ، کوئی تو ہے۔ یہ تمام نظام اللہ چلا رہا ہے۔ جب اللہ جل شانہ تمام نظام کو چلا رہی ہے اللہ کی ذات، تو بس اللہ جل شانہ سے امید رکھنا چاہیے کہ میں جو عمل کرتا ہوں اس کے برکت سے اللہ جل شانہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اولاد اللہ جل شانہ کی نعمت ہے۔ نیک اولاد، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور جس نے اپنے اولاد کو اچھی تعلیم دی، فرمایا قرآن جس کے اولاد نے قرآن پڑھا تو اس کے یعنی ناظرہ پر پڑھ لیا، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس بچے کو اور اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا۔ فرمایا کہ روشنی، سورج کی روشنی سے بھی اس کی روشنی زیادہ ہوگی۔ فرمایا جس نے اپنے اولاد کو حفظ کرایا، قرآن کو یاد کرایا، فرمایا کہ 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا، وہ آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ تو یہ جس نے اپنے اولاد کو علم سکھایا تو اس کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن کا فرمائیں گے کہ جتنے آدمیوں کو چاہتا ہے جنت میں لے جاؤ۔ بہرحال تو یہ اولاد اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ اپنے والدین کے لیے موت کے بعد اعمال کریں گے، ان کے درجات بلند ہوں گے، اور یہ قرآن پڑھیں گے، دعا کریں گے، اس طرح نفل پڑھیں گے، ان کے درجات بلند ہوں گے۔ بہرحال دوستو، یہ اولاد اللہ جل شانہ کی نعمت ہے۔ اس کے لیے بندہ، ہر آدمی وظیفہ کرے، اللہ جل شانہ سے مانگے، تو انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ ضرور اس کو اولاد بھی عطا فرمائیں گے، اور یہ کبھی بھی نامحروم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو، کون سا وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ جل شانہ اولاد عطا فرمائیں گے؟ وہ دوستو وظیفہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر 101 مرتبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کو 101 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد پھر درود شریف پڑھے 11 مرتبہ۔ یہ کب پڑھنا ہے؟ یہ روزانہ
کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے، فجر کو پڑھے، عصر کو پڑھے، مغرب کو پڑھے، عشاء کو پڑھے، دوپہر کو پڑھے، جو بھی وقت ہو، لیکن ایک وقت میں متعین کر کے یہ پڑھے، اور متعین وقت میں اس کو پڑھے۔ کسی خاص وقت میں، اگر اس وقت سے بندہ یعنی کہیں مصروف ہو، اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے، دوسرے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر روز اسی وقت پڑھے، لیکن اگر اہتمام کے ساتھ اسی وقت بندہ کسی نماز کو خاص کرے کہ میں فلاں نماز کے بعد اس کو پڑھوں گا، تو بندے کو پھر فکر ہوگی، پھر وہ عمل کرنا آسان ہوگا، پابندی ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ عمل کر کے درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، پھر یہ دعا وہ آیات پڑھے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کو 101 مرتبہ پڑھے، پھر درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، اس کے بعد دعا مانگے۔ اس عمل کو دوستو 41 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس 41 کے دن کے اندر اللہ جل شانہ ضرور جو اسباب ہے اولاد کی وہ پیدا فرمائیں گے، ضرور پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ، ضرور۔ بس یہ عمل روزانہ کرتے رہنے کا۔ یہ عمل مرد بھی کر سکتے ہیں، اس طرح عورت بھی کر سکتی، یعنی شوہر بھی کر سکتے ہیں، اس طرح بیوی بھی کر سکتی ہے۔ اچھا، اور اگر کوئی شوہر اور بیوی نہیں کر سکتے تو ان دونوں کے والدین بھی کر سکتے ہیں، ان دونوں کے والدین بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے لیے کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کو اللہ جل شانہ اولاد دے، میرے بیٹے کو اللہ جل شانہ اولاد دے، تو ان دونوں کے والدین بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر خود کر لیا یہ عمل تو بہت افضل ہے، خود کر لیا تو یہ بہت افضل ہے، بہت فائدہ ہے۔ تو عمل دوستو بہت آسان ہے، 5-10 منٹ لگیں گے انشاءاللہ، اس کے برکت سے اللہ جل شانہ اپنے غیبی خزانوں سے اولاد کے بندوبست فرمائیں گے۔ اس عمل کو دوستو خود کرے اور آگے شیئر کرے تاکہ سب بھائی کو فائدہ ہو جائے، سب کو اللہ جل شانہ اولاد عطا فرمائے۔ والسلام۔